Subscribe to MHQ Islamic World and press the bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج غسل کے متعلق سماعت کریں گے کہ غسل کن چیزوں سے فرض ہو جاتا ہے۔ تو غسل کی چند ایک چیزیں ہیں جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ توجہ سے ویڈیو کو آخر تک سننا تاکہ آپ کو تمام اشیاء کا علم ہو جائے جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ منی کا جسم سے شہوت کے ساتھ اپنے محل سے باہر نکلنا، یعنی مرد ہے یا عورت ہے، اس کی منی شہوت کے ساتھ اپنے مقام سے باہر نکلے گی تو اس سے غسل فرض ہو جائے گا۔ منی کا محل اور مقام کیا ہے؟ مرد کی کمر یعنی پیٹھ ہے، وہاں سے منی نکلتی ہے، اور مرد اور عورت دونوں پر شہوت تھی تو شہوت کی حالت میں منی نکلی اور تیزی کے ساتھ خروج ہوئی، جس طرح سرنج سے پانی نکلتا ہے، ٹیکا نکلتا ہے، اس صورت سے اگر منی نکلی تو اس سے غسل فرض ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز، مرد کا اعلی مخصوص مرد کی شرمگاہ میں یا عورت کے شرمگاہ کے دونوں راستوں میں سے کسی بھی راستے میں تھوڑا سا حصہ بھی اگر چھپ گیا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، یعنی منی نکلے یا نہ نکلے، تو اس سے دونوں کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا۔ چاہے مرد نے مرد کے ساتھ بدفعلی کا ارتکاب کیا تو اس سے بھی دونوں کے اوپر ہی غسل واجب ہوگا، فاعل اور مفعول دونوں کے اوپر۔ اگر مرد نے عورت کے ساتھ اس طرح کیا، دونوں راستوں میں سے کسی بھی راستے میں اپنا عضو مخصوص کے ساتھ دخول کیا، تو جو ہی عضو مخصوص کا کچھ بھی حصہ چھپ جائے گا، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، تو ان دونوں صورتوں میں دونوں کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا۔ اگلی صورت یہ ہے کہ بندہ عام حالت میں سویا، پھر سونے کے بعد یوں ہی وہ اٹھا تو اس نے اپنے کپڑوں کے اندر کوئی تری محسوس کی، جبکہ سونے سے پہلے وہ نارمل حالت میں تھا، کوئی شہوت وغیرہ کا اس پر غلبہ نہیں تھا۔ پھر اس نے جاگنے کے بعد اس نے تری دیکھی تو اس سے بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ اگلی چیز ہے کہ احتلام وغیرہ کا ہو جانا، چاہے وہ نیند میں ہو جائے یا جاگتے ہوئے ہو جائے، جس بھی صورت میں احتلام وغیرہ ہو جائے تو اس سے بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ اگلی چیز ہے کہ کسی کے اوپر نشہ یا بے ہوشی، پاگل پن کا دورہ لاحق ہوا، کچھ دیر کے لیے وہ بے ہوش رہا، نشے کی صورت میں رہا، جب اس کو نشے اور بے ہوشی سے افاقہ ہوا، صحیح ہوا، تو اس نے اپنے کپڑوں کے اندر تری وغیرہ دیکھی تو اس سے بھی اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا، تو غسل اس پر بھی کرنا واجب اور لازم ہے۔ اور اسی طرح حیض اور نفاس والی عورتیں، جب حیض و نفاس کا خون ختم ہو جائے گا تو ان پر بھی غسل کرنا فرض ہے، یعنی حیض و نفاس سے بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ حیض کہتے ہیں کہ ہر عورت کو جو ہر مہینے ماہواری آتی ہے اس کو حیض کا نام دیا جاتا ہے، اور نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کی ڈلیوری کے فوراً بعد آتا ہے، اس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں عورت کے اوپر جب یہ دونوں خون ختم ہو جائیں گے تو عورت کے اوپر غسل یہ فرض ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو مسائل سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر مزید آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی مسئلہ ہو، کومنٹس کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔